السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ معارف الحدیث کی پہلی جلد مکمل ہو جائے گی۔ اس کی 4 جلدیں ہیں اور اس کی ہم پہلی جلد انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اور آج کی جو اس کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، جو حدیث نمبر 139 ہے، ایکچولی 140 نمبر میں نے آپ کو پہلے کروا دی تھی، یہ تھوڑی لمبی تھی اس لیے میں نے اسے آخر کے لیے ایک ہی حدیث کے طور پر رکھا۔ اور یقین مانیں یہ حدیث اپنے پیغام، اپنے میسیج میں بہت بڑا میسیج، بہت بڑی پر اثر پیغام لیے ہوئے، آپ سمجھنا اور اس کے اوپر غور کرنا میرا اور آپ کا کام۔ پہلے میں اس کے عربی قرات کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها رواہ ترمذی ابو داؤد والنسائی۔ جی تو حدیث مبارکہ کے ایکچولی 2 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جنت سے متعلق ہے، دوسرا حصہ جہنم سے متعلق ہے۔ تو ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے۔ حدیث کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث پر غور بھی کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا جو ہے یہ خبر انا ہے، یہ اسم انا ہے، حالت نصب میں۔ قالا لما خلق، لما جب، وین کے میننگ میں جب، خلق فعل ماضی، خلق یخلق باب نون، لما خلق اللہ اسم الجلالہ، یہ فاعل ہو گیا کس کا؟ خلق۔ لما خلق اللہ الجنت، جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، یہ مفعول ہو گیا۔ قال لجبریل، جبریل علیہ السلام سے فرمایا، قال میں فاعل ہوا جو اللہ کے لیے ہے۔ قال لجبریل، جبریل نصب جر ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے، امر کا صیغہ ہے۔ اذهب انت فاعل، ذا ہا با مادہ، ذهب یذهب باب فاتحہ سے۔ اذهب فانظر، پھر امر کا صیغہ فانظر، جب فا آیا تو پھر وہ جو حمزۃ الوصل تھا اس کے اوپر حرکت نہیں آئی، انت فاعل، امر کا صیغہ، امر، یہ بھی امر ہے۔ فانظر، اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور اس کی طرف دیکھو، یعنی اسے دیکھو۔ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ جنت، یعنی جنت کو دیکھو۔ فذهب فنظر الیہا، ذهب فعل ماضی ہوا فاعل جو ہے جبریل، فنظر اور دیکھا، نظر ینظر باب نون سے، ذهب فنظر، پس وہ گئے اور دیکھا، الیہا اس کو، یعنی جنت کو دیکھا، متعلق فعل۔ ثم جاء، پھر وہ آئے، قال ہوا فاعل، جاء یجیء آنا باب فاتحہ سے، جاء یجیء باب ضربہ سے، جاء آنا۔ ثم جاء، پھر وہ آئے، فقال اور کہا، یعنی یہ جبریل کی طرف ہے کہ جبریل واپس آیا اور کہا جبریل علیہ السلام نے، ای، یہ ای بھی حرف ندا ہے، یعنی یہ یا کی طرح ہی حرف ندا ہے۔ ای ربی، یہاں پہ یا محذوف ہے، ای ربی، اے میرے رب، وعزتی کا، اب یہ واو کون سا ہے؟ قسمیہ، قسم کے طور پر ہے، قسمیہ، یہ قسمیہ ہے، عزتی مجرور ہو رہا ہے۔ ای ربی، یہ تھا ربی، اے میرے رب، وعزتی کا، تیری عزت کی قسم، لا یسمع بہا، سمیع یسمع سننا، بہا با حرف جر، جس کے بارے میں سنا جائے، ہوا فاعل، احد ہوا، سو یہ اس کا فاعل ہے یسمع کا، سین میم عین مدہ، لا یسمع بہا احد، کوئی نہیں ہے جو اس کے بارے میں سنے، الا سوائے اس کے کہ دخلہا، دخل فعل ماضی ہوا فاعل، اور ہا وہ جنت کی طرف واپس جا رہا ہے، یعنی ای ربی وعزتک لا یسمع بہا احد الا دخلہا، یعنی جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ ثم، پھر حفہا، حفہ یحف باب نون سے، گھیرنا، یعنی گھیر دینا ارد گرد سے، ہاں مفعول، یہ وہی جنت کی طرف، اور اس کا جو فاعل ہے ہوا وہ اللہ رب العزت کے لیے، حفہا بالمکارہ، مکارہ، مکارہن کہتے ہیں مشکلات،
سختیاں مشکلات. ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گھیر دیا سختیوں کے ساتھ، یعنی سختیوں کی ایک باڑ لگا دی. ثم قال، پھر فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب فانظر، جاؤ اور دیکھو الیہا، اس کو. فذهب فنظر الیہا، وہ گئے اور انہوں نے دیکھا، سیم پہلے والی بات ہے. ثم جاء، پھر وہ آئے اور فقال، اور کہا، ای ربی وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم. لقد خشیت، لام قسمیہ، اللہ کی قسم یعنی قسم ہے، قد تاکید کے لیے، خشیت خشیہ یخشا، خا شین یا مادہ باب فا سے، خشیہ یخشا ڈرنا. خشیت انا فاعل فعل ماضی، لقد خشیت مجھے ڈر ہوا ہے، ان لا يدخلها احد، کس بات کا ڈر ہوا ہے؟ ان مصدریہ، یہ پورا جملہ مفعول ہوا خشیتو کا، لا نفی کا، یدخلا یہ نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، ہا جنت کی طرف، احد فاعل یدخلو، ان لا يدخلها احد، کہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے وہ گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور آئے گا. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لگائی، اس پر ایک باڑ لگا دی، کچھ پابندیاں لگا دیں، کچھ ایسی باتیں لگا دیں کہ جن کو کیے بغیر، جن کو ترک کیے بغیر جنت میں داخلہ ممنوع ہے، تو جب وہ انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اس میں. قالا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا. قالا، اب حدیث کا اگلا حصہ، فلما خلق اللہ النار قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، سیم وہی فعل فاعل مفعول سب جنت کی جگہ پہ آگ ہو گیا ہے، یہ اس کا مفعول ہے حالت نصب میں. فلما خلق اللہ النار، جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا، قال فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب فانظر، امر کے صیغے ہیں دونوں، جاؤ اور دیکھو الیہا، اس کی طرف، چونکہ یہ سیم پہلی باتیں ریپیٹ ہو گئی ہیں. فذهب فنظر، وہ گئے اور دیکھا، الیہا، اس کی طرف. ثم جاء، پھر وہ آئے اور فقال، اور کہا، ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد، اب سیم وہی بات ہے، لا يسمع بها احد، کوئی نہیں ہے جو اس کے بارے میں سنے، فیدخلها، وہ اس میں داخل ہو جائے. یدخل، داخلہ یدخل، اب فعل مضارع ہو گئے یہاں پہ، ہوا فاعل، یہ احد کے لیے کہ کوئی بھی ہے جو اس میں داخل ہو جائے، یعنی جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. فحفها بالشہوات، اب وہاں پر تھا بالمکارہ، یہاں پہ بالشہوات، شہوات، شہوتن، خواہشات، حفا یفو گھیر دینا، ہاں آگ کی طرف ہے، تو حفہا بالشہوات، اللہ رب العزت نے اسے شہوات کے ذریعے گھیر دیا. ثم قال، پھر فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب فانظر، جاؤ اور دیکھو الیہا، اس کو. قال فذهب فنظر الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گئے اور دیکھا اس کو. ثم جاء، وہ واپس تشریف لائے اور قال، ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا یبقى، اب دیکھیں وہاں پر اور تھا، سیم بات ہے، یہاں پر صرف فعل چینج ہو رہا ہے. باقیہ یبقى باب فا سے، باقی رہنا، احد اس کا فاعل، الا دخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل نہ ہو، کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جو اس میں داخل ہو، سب اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ خواہشات اور وہ شہوات ایسی ہیں کہ انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے. آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الجنت قال لجبریل، اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل کو حکم دیا، اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور اس کو دیکھو. فذهب فنظر الیہا، جبریل علیہ السلام وہاں گئے اور اسے دیکھا. ثم جاء فقال، پھر وہ آئے اور کہا، ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، کوئی نہیں ہے جو اس کے بارے میں سنے اور اس میں داخل نہ ہو. ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کے گرد ایک باڑ لگا دی مشکلات کی، سختیوں کی. ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ اور اس کو دیکھو. فذهب فنظر الیہا، وہ گئے اور اسے دیکھا. ثم جاء فقال، پھر وہ تشریف لائے اور کہا، ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا يدخلها احدا، کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا. ایسا کیوں ہوا؟
کیونکہ وہ جو مکارہ تھے وہ پابندیاں تھیں جو انسانوں پر لگائی گئیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو جبریل علیہ السلام نے جب ان پابندیوں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ پابندیاں ہیں کہ یہ انسان اس پابندیوں کا بھار نہیں اٹھا پائے گا، تو اس کا مطلب یہ جنت میں نہیں جا پائے گا. پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما خلق اللہ النار، جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا یعنی جہنم کو پیدا کیا، قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ اسے دیکھو. فذهب فنظر الیہا، جبریل علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اسے دیکھتے ہیں. ثم جاء فقال، پھر وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد فيدخلها، کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں نہیں داخل ہوگا. فحفها بالشہوات، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر ایک شہوت کی باڑ لگا دی، شہوات، خواہشات، اس میں گناہ تمام شامل ہیں. ثم قال، پھر فرمایا یا جبریل اذهب فانظر، جاؤ اور اسے دیکھو. فقال فذهب فنظر الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گئے اور اسے دیکھا. ثم جاء فقال، پھر وہ آئے اور فرمایا ای رب وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لقد خشید ان لا یبقى احد الا دخلها، کہ یا اللہ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جو اس میں داخل نہ ہو، سب اس میں داخل ہوں گے. حدیث بہت بڑا میننگ لیے ہوئے اپنے اندر کہ ہمیں واقعی جو جنت کے گرد جو باڑ لگائی گئی ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے ہیں، وہ ہیں سختیاں. جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو کشش ہے، ایسے اعمال جو گناہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اگر ان سے نہیں بچیں گے تو جہنم میں جانے والے بن جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو آگ کی ان تکالیف سے بچا لے، ہمیں اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رحمت کو متوجہ کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.